السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ مکرم و محترم ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا، اب تک اس کے تعلق سے تقریباً 14 دروس ہو چکے ہیں۔ آج 15واں درس ہے۔ آج کے درس میں بھی ہم انشاءاللہ قیامت کی کچھ مزید چھوٹی نشانیاں جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قیامت تو آنے والی ہی ہے۔ اگر کسی کا قیامت پر ایمان نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے کہ قیامت قائم ہوگی، لہذا اس پر ایمان رکھنا تو ضروری ہے۔ لہذا قیامت سے پہلے چیزیں کیا ہوں گی وہ بھی قیامت پر ایمان میں داخل ہیں، لہذا ان کی بھی معرفت ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی لیے یہ سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے شروع کیا گیا قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے۔ آج انشاءاللہ کچھ نشانیاں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین پر صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹی گواہی دینا بھی ہے۔ یہ جہاں گناہ کبیرہ ہے وہیں قیامت کی ایک نشانی بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 بار آپ نے فرمایا۔ لوگوں نے کہا کہ ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کیونکہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ دنیا اسے بڑا گناہ مانے نہ مانے، اللہ کی نظر میں، انبیاء کی نظر میں، اور جو انبیاء کے وارثین ہیں، انبیاء کے منہج پر چلنے والے، اور جو سلف صالحین کے منہج اور عقیدے پر قائم ہیں، ان سب کی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے، حدیثیں کہتی ہیں، سلف صالحین کہتے ہیں، ان کا اس پر اجماع ہے، لہذا سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یہ ایسا گناہ جسے اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنا حق بیان کیا وہیں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں، تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے پیدا ہوں گے۔ اور یہ دونوں چیزیں واقع ہو گئی ہیں۔ جھوٹی گواہی دینے والے، آج لوگ پیسے پر جھوٹی گواہی دیتے ہیں، باقاعدہ گواہ بکتے ہیں۔ آج جس کے پاس پیسہ ہے وہ گواہوں کو خرید لیتا ہے، وہ جگہ پر موجود نہیں ہوتا لیکن پیسہ لے کر کے جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ اور حق کو چھپانے والے کتنے لوگ ہیں جنہیں حق معلوم ہے، جو علماء سو ہیں، دنیا دار علماء ہیں، اہل باطل ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو حق معلوم ہے لیکن وہ حق کو چھپاتے ہیں، حق کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے، حق چھپاتے ہیں لوگوں کے سامنے، کیونکہ ان کی کرسی کا مسئلہ ہے، ان کے منصب کا مسئلہ ہے، اور اب تک جو لوگوں کو دھوکہ دے رکھا اس کا مسئلہ ہے۔ اس لیے لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے اور اپنے منصب اور کرسی کی حفاظت کے لیے حق کو جانتے ہوئے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں اور حق کو لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان نہیں کرتے۔ بہت بڑے مجرم لوگ ہیں، جو بھی ان کے پیچھے چلتا ہے ان سب کے گناہوں کا بوجھ ان کے اوپر لاد دیا جائے گا، سب کی ذمہ داری ان کے اوپر آئے گی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے۔ دنیا ہمیشہ قائم نہیں رہے گی، ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ انسان دنیا کے اندر اکیلا آیا ہے اور دنیا سے اکیلا جائے گا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ دنیا کا کر و فر،
یہ دنیا کا جاہ و منصب اور یہ دنیا کی کرسی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، ہمارے ساتھ ہمارا عمل جائے گا، ہمارا عقیدہ جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ پیسے کے لیے یا منصب اور کرسی کے لیے حق کا چھپانا، توحید کے بجائے شرک کی دعوت دینا اور شرک پر محبت کا غلاف چڑھا کر کے اسے توحید باور کرانا، بدعات کو دنیا کے اندر عام کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں حق کے چھپانے کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے، بلا کسی کی ملامت کے خوف کیے بغیر ان کو چاہیے کہ حق کو لوگوں کے سامنے پھیلائیں، حق کی وضاحت کریں۔ توحید ایک دم واضح ہے، اللہ کا دین واضح ہے، اس کی رات بھی دن کے ماننے کے طریقے سے واضح ہے، اس میں کوئی غموض نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی غموض اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو ناقابل فہم ہو، سب واضح الحمدللہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ حق کو چھپاتے ہیں، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت سے پہلے یہ چیزیں عام ہو جائیں گی۔ کیا؟ صرف خواص کو سلام کرنا، یہ بھی قیامت کی نشانی جس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تجارت کا عام ہونا، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں معاون ہوگی، بلکہ عورتیں تجارت کرتی ہیں۔ اس قدر آج تجارت عام ہو گئی ہے، ہر انسان بزنس کرنا چاہتا ہے، دنیا کی دوڑ میں سب لگے ہوئے ہیں، دنیا کمانے کی سب کو فکر ہے، لیکن آخرت کی ہم میں سے اکثر لوگوں کو فکر نہیں ہے۔ تو تجارت عام ہو جائے گی، گھر گھر تجارت ہوگی اور ہر شخص تجارت کے اندر ملوث ہوگا، اور یہ چیز واقع ہو چکی ہے۔ قطع رحمی یہ بھی عام ہو جائے گی، لوگ قطع رحمی کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اپنے والدین کے حق کی خدمت نہیں کریں گے، اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کریں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اور اس طریقے جو رشتہ دار ہیں اور جن کا ان پر حق ہے ان کے ساتھ قطع رحمی کریں گے اور صلہ رحمی نہیں کریں گے۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی عام ہو جائے گا۔ یہ بھی جیسا کہ بتایا کہ آج جو درس ہے قیامت کی نشانی جس کا تذکرہ چل رہا جھوٹی گواہی کے تعلق سے، کہ جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی۔ سچی گواہی کو چھپانا یعنی لوگ سچ نہیں بولیں گے، دین کے معاملے میں بھی لوگ سچ نہیں بولیں گے، معاملات کے اندر بھی لوگ سچ نہیں بولیں گے، تجارت کے اندر لوگ سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، اور اس طریقے سے عیوب کو چھپاتے ہیں، اور چیزوں کی اور سامان کی مبالغہ آرائی اس کے اندر کرتے ہیں، جو اس کے اندر نہیں ہوتا اس کو بھی بتاتے ہیں کہ ہاں یہ خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور عیوب کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور قلم کا ظاہر ہونا، یعنی خوب لوگ لکھیں گے۔ آج دیکھیے فیس بک پر دیکھیے اور واٹس ایپ پر دیکھیے، سوشل میڈیا پر دیکھیے، جس کو کچھ بھی شدھ بدھ نہیں ہے، جسے لکھنے کا بھی سلیقہ نہیں معلوم ہے، وہ سب بھی لکھتے ہیں، خوب لکھتے ہیں، یعنی کئی صفحات لوگ لکھ دیتے ہیں۔ تو قلم کا ظاہر ہونا، قلم کا عام ہو جانا، کتابت اور لکھنا، یہ سب چیزیں بہت زیادہ عام ہو جائیں گی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور جھوٹی گواہی دینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ قاضی کے سامنے جھوٹی گواہی دینا، بلکہ اس میں ہر طرح کی جھوٹی گواہی شامل ہے، جیسے لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے جھوٹی گواہی دینا، اسکول میں طلباء کا جھوٹی گواہی دینا، یا اس طریقے سے ماں باپ کے سامنے اولاد کا جھوٹ بولنا، لوگوں کا آپس میں جھوٹ بولنا، یہ سب کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا۔ یہ ساری چیزیں جھوٹی گواہی کے اندر شامل ہیں۔ تو جھوٹی گواہی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے والے اور لوگوں کا مال جھوٹی قسم کھا کر کے ہڑپ کر جانے والوں سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا، جھوٹی گواہی دینے سے اور جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے لوگوں کا مال ہڑپ کر جانے سے اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو جھوٹی قسم سے کسی مسلمان کا مال کھاتا ہے، جب اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کے ذریعے سے معمولی قیمت کماتے ہیں یا خریدتے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا
اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ ان سے کلام اور گفتگو بھی نہیں کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسمیں کھا کر کے لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا، یہ کیا ہے؟ یہ سب سنگین جرم ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی نشانیاں ہیں۔ ایسے ہی سچی گواہی چھپانا، اس سے پہلے ذکر ہوا جھوٹی گواہی دینا، اور ایک اور نشانی ہے کہ سچی گواہی کو چھپا دینا۔ انسان اپنی جان کے خوف سے، یا رشتہ داروں کی وجہ سے، یا اس کے اپنے اقربا ہیں اس کی وجہ سے، یا اپنے اوپر خوف کھاتا ہے کہ ہماری نوکری چھن جائے گی، ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، انسان سچی گواہی کو چھپا لیتا ہے اور سچی گواہی نہیں دیتا، انسان انکار کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور گواہی کو چھپانے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپاتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا دل گنہگار ہے۔ یعنی جس انسان کے دل میں ایمان کی کمی ہوگی، اس کے دل کے اندر کجی ہوگی اور دل کے اندر ٹیڑھا پن ہوگا، وہ آدمی گواہی کو چھپائے گا۔ اس لیے ایک سچے انسان کو چاہیے، ایک امانت دار اور دیانت دار شخص کو، کہ جھوٹی گواہی کبھی بھی نہ چھپائے۔ عام طور پر اگر یہ سچی گواہی کبھی نہ چھپائے، کیونکہ سچی گواہی جب یہ کسی کے خلاف ہوتی ہے، خاص طور سے اگر سامنے والا چھوٹا انسان ہے اور جس کے خلاف گواہی دینا ہے وہ بڑا انسان ہے، مال دولت والا ہے، منصب والا ہے، تو انسان کیا کرتا؟ سچی گواہی کو چھپا دیتا ہے اور انکار کر دیتا ہے، کہتا کہ مجھے نہیں معلوم، میں وہاں پر موجود نہیں تھا، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ انسان جھوٹی گواہی دے دیتا ہے اور سچی گواہی کو چھپا لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ذاتی مسئلے کی بنیاد پر جھوٹی سچی گواہی کو چھپا لینا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے، اور اس کے اندر آج بہت سارے لوگ ملوث ہیں۔ ایسے ہی جہالت کا عام ہو جانا، جہالت عام ہو جائے گی، اور یہاں جہالت سے مراد کیا ہے؟ یہ دینی امور کی جہالت ہے، دنیاوی چیزوں کی جہالت نہیں ہے۔ دنیاوی معاملے میں تو انسان دن بدن ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں ایجاد ہو جائیں گی۔ انسان کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے جو آج نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ تو دنیاوی چیزوں میں جہالت نہیں بڑھ رہی ہے، دنیاوی چیزوں میں تو انسان کا علم بڑھ رہا ہے، کیونکہ انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ لیکن دینی چیزوں میں، دینی امور کے اندر جہالت لوگوں کی عام ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ دینی مسائل جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جو دین کی بنیاد ہے، ان چیزوں سے بھی بہت سارے مسلمان ناواقف ہوتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی اکثریت ناواقف ہے۔ آپ ان سے پوچھیے دین کے 3 بنیادی اصول بتائیے، نہیں بتا پائیں گے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں بتا پاتے کہ دین کے 3 بنیادی اصول کیا ہیں۔ 3 بنیادی اصول جو قبر کے اندر سوال کیے جائیں گے، کیونکہ وہ سوال ہر بندے سے ہوگا، ہر انسان سے کیا جائے گا۔ جو بھی انسان دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، سب سے 3 سوالات کیے جائیں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا، تمہارے نبی کون ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی، اللہ کے بارے میں لوگوں کو نہیں معلوم، توحید کیا ہے، توحید کس میں ہے، شرک کسے کہا جاتا ہے، اور ربوبیت کے اندر شرک کیا ہوتا ہے، عبادت کے اندر شرک کیا ہوتا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے اندر شرک کیا ہوتا ہے، تمام چیزوں سے لوگ ناواقف ہیں۔ ایمان کے جو ارکان ہیں، اسلام کے ارکان جو بنیاد ہے دین کی، ان کے بارے میں لوگوں کی اکثریت کیا ہے؟ جاہل ہے۔ دنیاوی علم بہت ہے ان کے پاس، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنسداں ہیں، بہت علم ہے دنیا کا، نئی نئی چیزیں پیدا کر رہے ہیں، دنیاوی چیزوں کے اندر خوب ترقی کر رہے ہیں، اور خوب زیادہ ٹیکنالوجی ایجاد ہو رہی ہے، لیکن دین کے معاملے میں 0 اور 0 ہے۔ ان کو نہیں معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم دین کے بارے میں۔ اس طریقے سے دین سے اعراض، دین سے دوری، جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، پسندیدہ دین ہے، ایک دین جو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، دین اسلام، دین توحید، اس قدر لوگ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس قدر لوگوں کے اندر دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ بیان کر رہے تھے کہ میں روزے میں مثال تھا اپنے ملک ہندوستان میں نے جوانوں کو دیکھا کہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کوئی ان کے پاس عذر نہیں، ہٹے کٹے تندرست ہیں، نوجوان ہیں، مائیں منع کرتی، باپ منع کرتا کہ روزہ مت رکھو، ابھی عمر کیا ہے روزہ رکھنے کی، ابھی تمہارے سامنے بڑی عمر پڑی ہوئی ہے،
کوئی بچہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے لوگ اس کو داڑھی رکھنے سے منع کرتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے ماں باپ اس کو نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ بھی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، ابھی عمر کہاں تمہاری زیادہ ہو گئی، داڑھی رکھ لو گے شادی نہیں ہوگی، ابھی سے نماز پڑھو گے لوگ بیوقوف کہیں گے، پاگل کہیں گے۔ نعوذ باللہ، اس قدر لوگوں کا رجحان بدل گیا، لوگوں کی ذہن اور فکر بدل چکی ہے کہ علمان والحفیظ کہ لوگ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن خود لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ماں باپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے ذمہ دار سرپرست رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے ان کو نمازوں سے اور داڑھی رکھنے سے، کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھنے سے، یا اس طریقے سے نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، ان تمام چیزوں سے منع کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور گناہ اپنے سر پر مول لیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، اپنے آپ کو، اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو میری بات، تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں، بیوی ماں سے اس کی اولاد کے بارے میں، جو گھر کا نوکر چاہ کر اس سے اپنے آقا کے مال کے بارے میں، سب سے سوال کیا جائے گا، ہر آدمی سوال کیا جائے گا، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی کو اللہ رب العالمین نے کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی سلطنت عطا کی ہے، اس کا وہ بادشاہ ہے، اس کا وہ ذمہ دار ہے، اور جس کے ماتحت ہے اس کی رعایا ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن اسے سوال کیا جائے گا۔ جواب دہی کا احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ بچوں کی، اپنے ماتحت کے لوگوں کی دینی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، توحید سکھائیں، سنت سکھائیں، صحابہ سے محبت سکھائیں، سلف صالحین کے منہج اور طریقے کو ان کے سامنے بتائیں، خود پابند بنے دین کے، نماز کے پابند ہوں، روزے کے پابند ہوں، سچ بولیں، سچائی کی تعلیم دیں، خود ہمیں کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اور جو ہمارے ماتحت کے لوگ ہیں ان کو اس کی باقاعدہ تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا حق ہمارے اوپر، اور ہم سے پہلے سوال کیا جائے گا ہماری اولاد کے بارے میں کہ ہم نے اپنی اولاد کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اگر نہیں ادا کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے۔ آج دیکھیے کہ باپ اپنے اولاد کو کے درمیان عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، ان کی دینی تربیت نہیں کرتا۔ اس طریقے سے اگر اس کی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں سے حق نہیں دیتا، وراثت نہیں دیتا، کتنا بڑا ظلم ہے بیٹیوں کے اوپر میرے بھائیوں، بہت بڑا ظلم ہے یہ بیٹیوں کے اوپر۔ باپ ہے اس کا، لیکن باپ ظالم بنا ہوا ہے اور اس طریقے سے حق سے تجاوز کرتا ہے، اللہ کے حدود کی پامالی کرتا ہے، اور اپنی بیٹیوں کو اپنے جائیداد میں سے وراثت نہیں دیتا، اور کہتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی کر دی، شادی میں نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا، اور اس طریقے سے بیٹی کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ بھائی بھی اس کا حق ادا نہیں دیتے، حق ادا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ سب جرم ہے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ہے، یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے، یہ بندوں کے حقوق کے اندر آتا ہے۔ بندوں کے حقوق جب تک بندے نہیں معاف کریں گے کوئی معاف نہیں کر سکتا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا بندوں کے حقوق کو۔ ہمیں چاہیے تھا کہ عدل و انصاف سے ہم کام لیتے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو باغ دے دیا ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا تمہارے اور بھی اولاد ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیا ان کو بھی باغ دیو؟ کہا کہ نہیں۔ تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو، مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ، اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو، عدل اور انصاف سے کام لو۔ ہمارے نبی کی تعلیم، دین کی تعلیم، عدل و انصاف کیا جائے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اگر ہماری بچیوں پر کوئی باہر کے انسان ظلم کرے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، جذبات کنٹرول میں نہیں آتے، لیکن ہم خود باپ ہو کر کے، ماں ہو کر کے ہم خود مجرم بنے ہوئے ہیں اور خود اپنی بچیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کیا بچوں کی شادی میں پیسے نہیں لگتے؟ یہ اللہ رب العالمین نے ان کا حق رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے وراثت کے اندر ان کا، اور ہم ان کو حق سے بے دخل کر دیتے، جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور میں بیٹیوں سے بھی کہوں گا، عورتوں سے بھی میں کہوں گا کہ طاقتور بنو، اپنا حق لو، کیونکہ آج بہت ساری بیٹیاں نہیں لیتی اپنا حق، اس وجہ سے کہ مجھے اپنے میکے میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، بھائی مجھے نہیں بلائے گا، فلاں مجھے نہیں بلائے گا، لوگ کیا کہیں گے دنیا والے۔ میں ایسی بیٹیوں سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیے، اللہ تعالیٰ نے حق تمہارا دیا ہے، اگر آپ حق لوگی تو انشاءاللہ اور بچیاں پیدا ہوں گی، بیٹیاں پیدا ہوں گی، اور دنیا کے اندر چیز عام ہوگی، جیسے کہ آج یہ عام ہو چکا ہے کہ بیٹیوں کا حق نہیں دیا جاتا۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ میدان میں آئیں گی اور اپنے بھائیوں سے حق لیں گی، والدین سے حق لیں گی، تو انشاءاللہ یہ چیز عام ہوگی اور لوگ شریعت پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ لوگوں سے مت ڈریے، آپ دین پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔
لہذا آپ کا حق ہے، آپ اس کو لیجئے۔ زبردستی حق معاف کروانا، بہت سارے زبردستی معاف کروا لیتے، یہ بھی غلط اور ناجائز ہے۔ حق زبردستی معاف نہیں ہوتا، لہذا ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنے اولاد کو، بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں حصہ دے کر کے جائیں۔ اگر ان کو معلوم ہو کہ ہمارے بعد حصہ نہیں ملے گا ہماری بیٹیوں کو، نصیحت کر کے جائیں، باقاعدہ وصیت کر کے جائیں اور جائیداد کو تقسیم کر کے جائیں کہ ہماری اتنی جائیداد ہے، اور اس طریقے سے نہیں آخری وقت میں باقاعدہ وصیت نامہ بنا کر کے جائیں تاکہ بیٹیوں کو بھی حق مل سکے۔ آج بہت ظلم ہو رہا ہے بیٹیوں کے اوپر، ہم خود ظالم ہیں اپنی بیٹیوں کے اوپر، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے۔ اور جو لوگ نہیں دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، کیا جواب دیں گے جب بیٹیاں کہیں گی یا اللہ پوچھے گا تم نے اپنی بیٹی کا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ صرف اس کی تعلیم و تربیت کر دینے سے بیٹی کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ آپ پر کے مال میں بیٹی کا حق ہے۔ جنم لی ہے آپ کے پیٹ سے، وہ آپ اس کے باپ ہیں، آپ اس کی ماں ہیں، لہذا آپ کے مال میں آپ کی بیٹی کا حق ہے۔ لہذا یہ جو آج ظلم ہو رہا ہمارے معاشرے کے اندر، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور علماء کو خاص طور سے اس میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء بھی اس میدان کے اندر پیچھے ہیں، وہ بھی بیٹیوں کو جائیداد میں حق نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوف کھانا چاہیے۔ آپ علماء ہیں، آپ اسوہ اور نمونہ ہیں، لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں، لہذا آپ اگر ایسا کریں گے تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، لہذا علماء کو چاہیے کہ خاص طور سے میدان کے اندر آئیں۔ اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کے اندر بیداری لائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، اور گاؤں گاؤں محلہ محلہ جا کر کے لوگوں کو بتایا جائے، جہاں توحید کی دعوت دی جائے، شرک سے لوگوں کو منع کیا جائے، وہیں حقوق العباد لوگوں کے بیان کیے جائیں، اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ بچیوں کا حق بھی بیان کیا جائے، اور لوگوں کے اندر سے عام کیا جائے تاکہ لوگوں کے اندر دینی بیداری پیدا۔ تو بتا میں یہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ جہالت عام ہو جائے گی، اور جہالت عام ہونے کا مطلب ہے دینی امور سے جہالت، دنیائی امور سے جہالت یہاں پر مراد نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، اور عوام نہیں، دارالعلوموں کے فارغین نہیں جانتے، مدرسوں کے فارغین نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ آپ ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، وہ کہیں گے اللہ ہر جگہ موجود ہے، یا کوئی کہے گا ہمیں نہیں معلوم، کوئی آپ سے ناراض بھی ہو جائے گا، کہے گا کہ ایسا الٹا پلٹا سوال کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ میرے بھائی، ہمارے نبی نے سوال کیا تھا، یہ سنت ہے سوال کرنا، اور ایک آدمی کے ایمان کے جانچنے کی کسوٹی ہے، ایک معیار، ایک ترازو ہے ظاہری طور پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ ہم یہاں جبیل کے اندر بھی جو ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پڑھا آدمی ہوں اور جو ہے عالم ہوں، اور میں درس دینا چاہتا ہوں یا خطبہ دینا چاہتا ہوں، باقاعدہ ہم سے سوال کرتے ہیں، یہی ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ کچھ اور سوال کرتے ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کا عقیدہ، اس کا منہج کیا ہے۔ تو میرے بھائی، کسوٹی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، عرش پر اللہ رب العالمین کی ذات جلوہ افروز ہے۔ لیکن آج لوگوں کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ دلیلیں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ ہر انسان کی فطرت کہتی ہے، ہر انسان کی عقل کہتی ہے، قرآن و حدیث کے اندر بے شمار نصوص ہیں۔ تمام نبیوں کا دین ایک تھا، اور یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، آسمان کے اوپر ہے۔ ہمارے نبی نے ایک لونڈی سوال کیا، جس لونڈی کو ایک صحابی نے تھپڑ مار دیا تھا، اور وہ صحابی انہیں آزاد کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ اس کو میرے سامنے حاضر کرو۔ آپ نے اس سے 2 سوال کیا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ این اللہ، اللہ کی ذات کہاں ہے؟ یہ اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں، اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا سوال کرنا غلط ہے، ایسا سوال کرنا منع ہے، یہ تو الٹا پلٹا سوال ہے، یہ کون سا آپ سوال کر رہے ہیں؟ یہ تو کوئی سوال کرنے والی چیز ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جہالت کی دلیل ہے۔ یہ ہمارے نبی نے سوال کیا، کسی کی ایمان جانچنے کے لیے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی ذات اوپر ہے، آسمانوں پر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا میں کیوں؟ کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ نے کہا کہ عتیقہ فإنہا مومنہ، صحیح مسلم کی روایت، اسے آزاد کر دو، مومنہ ہے، یہ مومن ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ مومن ہونے کے لیے یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ میرے بھائی، بنیادی چیز ہے یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں۔ لیکن لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور عام طور پر جماعت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں
ان لوگوں میں سے اکثریت کا عقیدہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، بلکہ تو یہاں تک ان کے شاگردوں نے بیان کیا ان سے صحیح طریقے سے صحیح سند کے ساتھ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی عرش کہاں ہے، عرش کہاں ہمیں یہ نہیں معلوم، آسمان پر ہے، نیچے ہے، زمین پر کہاں ہے، تو آپ کہا کرتے تھے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ افسوس کی بات ہے، مجھے معذرت چاہوں گا میں اپنے سامعین سے، مشاہدین سے، مجھے معاف کیجئے گا، میں معذرت چاہتا ہوں، آج جو اپنے آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کہتے ہیں، حقیقت یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین نہیں ہیں، ان کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کے عقیدے کو نہیں مانتے، ان کے منہج کو نہیں لیتے ہیں، اس لیے عقیدے کے اندر ایمان میں ان کے امام ابو حنیفہ ان کے امام نہیں ہیں، عقیدے میں ان کے امام ابو منصور ماتریدی ہیں، ابو الحسن اشعری ہیں ان کے امام ابو حنیفہ کس چیزوں کے امام ہیں؟ نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، طلاق کیسے دیں گے، نکاح کیسے کریں گے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، اس میں امام ہیں، لیکن عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے امام نہیں ہیں، اور یہ اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ عقائد علماء اہل سنت دیوبند، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ بات بیان کی ہے، پہلے یا دوسرے پیج کے اندر بیان کیا انہوں نے اس کے تعلق سے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے فروع کے اندر اپنا امام مانتے ہیں، عقیدے میں ابو حسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کو، اور تصوف کے چاروں سلسلے پر ان کے ہاں بیعت ہوتی ہے، اس کو بھی ذکر کیا انہوں نے، حالانکہ چاروں سلسلے تصوف کے بعد کی پیداوار ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی چیز نہیں تھی، یہ تصوف کے سلسلے جو ان کے ہاں ہیں، نقشبندی، سہروردی، چشتی اور سہروردی، چشتی، قادری، نقشبندی، یہ جو چار سلسلے ہیں یہ سارے سلسلے بعد کے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تو ان پر باقاعدہ لوگ بیعت لیتے ہیں، جو ان کے علماء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، باقاعدہ بیعت لیتے ہیں چاروں سلسلوں پر۔ تو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ انہوں نے اپنا نہیں، کاش الٹا ہوتا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدے کو اپناتے۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، ان کے شاگردوں نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا، اس لیے ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے احناف کے اور بھی علماء گزرے ہیں جن کا باقاعدہ عقیدہ صحیح تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر تھے، صحابہ کے عقیدے پر تھے، لیکن 99% جو اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کے مقلدین کہتے ہیں وہ سب کے سب عقیدے میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، بلکہ پورے آج کے دور میں سمجھ لیجئے ان کے عقیدے کو نہیں مانتے، صرف نماز کیسے پڑھنا ہے اور روزہ کیسے رکھنا، صرف اس میں ان کو امام مانتے ہیں، اور جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں ان کو امام نہیں مانتے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں، اور اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ حنفی نہیں ہیں، حنفی وہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پر عمل کرے، ان کا قول ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے، نیچے ہے اوپر، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحیح حدیث مل جائے وہی ہمارا مذہب ہے، ہماری ساری باتوں کو دیوار پر مار دو جو بات ہماری حدیث کے خلاف ہے۔ کتنے مسائل سے انہوں نے رجوع کر لیا، لیکن آج لوگ انہی کی باتوں کو پکڑ کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کے شاگردوں نے ان کی باتوں کو چھوڑ دیا جب انہیں حدیث ملی۔ ان کے جو شاگردان تھے، امام یوسف، امام محمد، امام ظفر، کتنے مسائل میں، سینکڑوں مسائل میں ان سے اختلاف کیا ہے، اور ان کے اپنے امام کے مسئلے کو چھوڑ دیا۔ یہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں صحیح بات ملے، حدیث صحیح مل جائے، ہم پرانی بات کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہی معتبر ہے، وہی حجت ہے۔ امام کی بات اسی وقت حجت ہوگی جب وہ کتاب و سنت کے موافق ہوگی، تبھی اس کی بات لی جائے گی۔ اگر کتاب و سنت کے اجماع کے خلاف ہے تو اس کی بات ناقابل قبول ہوگی، اور ہر امام نے اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہالت بہت عام ہو چکی ہے، اللہ کی ذات کہاں ہے نہیں معلوم لوگوں کو، کلمہ لوگوں کو نہیں معلوم، نبی کے بارے میں لوگوں کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول کی سیرت کے بارے میں نہیں معلوم، موٹی موٹی باتیں آپ پوچھیے نہیں بتا سکیں گے، ہمارے نبی کی وفات کہاں ہوئی نہیں بتا سکیں گے، اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے کب سرفراز کیا نہیں بتا سکیں گے، اور کتنے سال آپ زندہ رہے نہیں بتا سکیں گے، دنیا کے اندر کتنے سال، مکے میں کتنے سال رہے، مدینے میں کتنے سال رہے آپ نہیں بتا سکیں گے، آپ کا نام نہیں بتا سکیں گے صحیح طریقے سے، کلمہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا جانتے میرے بھائیوں، اس قدر جہالت عام ہو گئی ہے۔ بہت بڑی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، علماء کے اوپر ہیں،
اور کہ وہ اللہ کے دین کو حکمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں۔ آج دنیا پیاسی ہے توحید کی، آج دنیا پیاسی ہے سنت کی، اور جب توحید و سنت ان تک پہنچتی ہے تو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ توحید و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے تاثیر رکھی ہے، قرآن میں تاثیر ہے، اور اس طریقے سے حدیث کے اندر تاثیر ہے۔ جب انسان کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، الحمدللہ لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ تو بڑی ذمہ داریاں ہیں آج کے دور میں، خاص طور سے اس قدر جہالت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ لوگ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں اس کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے۔ ایسے تجارت کی کثرت کی تجارت عام ہو جائے گی، جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے گزر چکی۔ ایسے ہی شوہر کی تجارت میں بیوی کی مدد کرنا، بیوی کی معاونت، یہ بھی ایسی نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ حدیث آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہے۔ عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے کہ مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، جہاد بڑھ جائے گی۔ ایک آدمی مال فروخت کرے گا، پھر انکار کر دے گا اور کہے گا نہیں، پہلے میں فلاں تاجر سے مشورہ کر لوں، اور ایک بڑے محلے میں کاتب تلاش کیا جائے گا لیکن نہیں ملے گا۔ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اور یہاں لکھنے والے سے مراد جو ہے ہاتھ سے لکھنے والا انسان ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کاتب نہ ملے جو تجارت کے شروط کا ماہر ہو اور وہ بلا طمع لوگوں کے تجارتی عقود کو لکھے، ایگریمنٹ کو لکھے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے یہاں پر۔ جی ہاں، اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مسند احمد کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ قیامت سے پہلے صرف جان پہچان والوں سے سلام کیا جائے گا، یعنی جن کو آپ جانیں گے انہیں کو سلام کریں گے، اور دیگر کسی مسلمان کو سلام نہیں کریں گے۔ تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ بیوی اپنے شوہر کی معاون ہوگی، اور قطع رحمی بھی عام ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ قطع رحمی بھی عام ہو جائے گی۔ تو یہ ساری دلیلیں اس بات کی کہ یہ ساری جو نشانیاں ہیں، تجارت کا عام ہونا، شوہر کی تجارت میں بیوی کی مدد کرنا، یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں جو کیا ہے واقع ہو چکی ہیں اور واقع ہو رہی ہیں۔ اسی پر آج ہم درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔